آج کا میرا موضوع ہے آب حیات۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف پہلی مرتبہ 1880 میں شائع ہوئی۔ اس کے چھپتے ہی پنجاب یونیورسٹی نے اسے اپنے نصاب میں شامل کر لیا تھا۔ آب حیات کے سر ورق پر یہ عبارت ملتی ہے: مشاہیر شعرائے اردو کے سوانح عمری اور زبان مذکور کی عہد بعہد ترقیوں اور اصلاحوں کا بیان۔ ان دونوں اجزاء کے مد نظر کہا جا سکتا ہے کہ آب حیات شعرائے اردو کا تذکرہ نہیں بلکہ اردو شاعری کی تاریخ ہے۔ تذکرہ نگاروں نے جو سرمایہ بہم پہنچایا تھا، مولانا آزاد نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، بلکہ اضافے کیے اور تذکرہ نگاری کو ادبی تاریخ نگاری میں تبدیل کیا۔ اس اعتبار سے آب حیات اردو شاعری کی پہلی مکمل اور مبسوط تاریخ ہے جو ادبی تاریخوں کے ڈھنگ پر لکھی گئی ہے۔ اس نے تذکرہ نویسی کے قدیم انداز کو یکسر منسوخ کر دیا اور تاریخ ادب کی روایت کو فروغ بخشا۔ آب حیات شعرائے اردو کا پہلا سلسلہ وار جائزہ ہے اور ان کے ادبی کارناموں کی اولین تفصیل ہے۔ اس میں اردو شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر دور کی خصوصیات تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ آب حیات میں اردو زبان کی تاریخ کو فلسفیانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اردو کی ابتدا پر بحث کرتے ہوئے برج بھاشا کو اس کی اصل ٹھہرایا گیا ہے۔ لفظ ریختہ کی تشریح میں لکھا ہے: اردو زبان کو ریختہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں، اس لیے اسے ریختہ کہتے ہیں۔ اردو زبان کی سلسلہ وار تاریخ کے ضمن میں اردو نثر کے ارتقاء کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور فضل علی فضلی کی کربل کتھا، جسے دہ مجلس بھی کہتے ہیں، جس کا سال تصنیف 1145 ہجری ہے، کو اردو نثر کی پہلی تصنیف قرار دیا گیا ہے۔ آب حیات کے موضوعات میں اردو زبان کی تاریخ، اردو پر فارسی انشا پردازی کے اثرات، شاعری میں مقصودیت کا تصور، اردو شاعری کی تاریخ کے ساتھ معاشرے کا علمی اور ادبی خاکہ، شعراء کے اثر آفریں سوانح اور ان کے اخلاق عادات کی تفصیل۔ غرض تحقیقی اور تنقیدی خامیوں، ضعیف روایتوں، ذاتی پسندیدگیوں اور بے جا پاسداریوں کے باوجود آب حیات کی عظمت اردو ادب میں مسلم ہے۔ کل انشاءاللہ کسی اور کتاب کے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔